سے زیادہ دنیا کی دولت کے پیچھے، مال و زر کے پیچھے اہل عرب جو ہے وہ لگ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت کے پیچھے جو نظر آ رہے ہیں اور جن کے پاس دنیا کی دولت کی ریل پیل ہے وہ فقط عرب ممالک ہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، یہ فتنوں میں پڑ جائیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ وہ ہے مال کا فتنہ۔ قرآن پاک میں نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو مال اور اولاد یہ ایک دو آزمائشیں ہیں۔ مال کی آزمائش میں بھی بندہ رب کو بھول جاتا ہے، اور اولاد کی محبت میں بھی بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اب اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کوئی شخص تو اولاد کے لیے کماتے کماتے اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کے حضور آنے کی توفیق نہیں رہتی، اور کچھ لوگ مال کو کماتے کماتے اتنے دھن ہو جاتے، مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف آنے کی کوئی جو ہے وہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو یوں مال بھی اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو حضور نے دو شخصوں پر رشک کرنے کا حکم فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں ان پر رشک کیا جائے۔ ایک وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال دیا، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ نے علم دیا۔ جسے اللہ نے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے بندے پر رشک کرنا جائز ہے، یعنی یہ کہنا کہ مالک تو مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیری بارگاہ میں یوں خرچ کروں گا۔ اور دوسرا وہ کہ اللہ نے جسے علم دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تو بندہ دعا کرے کاش میرے مالک تو بھی مجھے علم دیتا، میں بھی اس کی طرح لوگوں کو نفع پہنچاتا۔ تو ان دو پر رشک کرنا جائز ہے، جسے اللہ نے مال دیا اور جسے اللہ نے علم دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں خوف صرف اس بات کا ہے وہ دنیا میں پڑ جائیں گے، وہ دنیا میں پڑ جائیں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے کسی چیز کا سوال کیا تو حضور نے عطا فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا اے حکیم یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، اور فرمایا کہ اے حکیم تو لوگوں سے سوال نہ کیا کر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے ساری زندگی کسی سے کچھ بھی نہ مانگا، یہاں تک ابو بکر کا زمانہ تھا، جناب عمر کا زمانہ تھا، اور وہ انہیں دیتے تھے، یعنی جو سرکاری وظیفہ تھا وہ دیتے تھے، اور وہ بھی آپ لینے سے انکار کرتے تھے، اور فرماتے اس لیے کہ مجھے سرکار نے منع فرمایا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ یعنی یہاں تک کہ اگر ان کا کوڑا اونٹ پر بیٹھے ہوتے نیچے گر جاتا تو وہ نیچے اتر کے خود اس کو اٹھاتے، اور کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا کے دے، فرماتے اس لیے کہ کہیں یہ سوال کرنے کے زمرے میں نہ آ جائے، یہ سوال کرنے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی مشقتوں کی گزاری اور دنیا کے پیچھے بالکل نہ بھاگے۔ جناب عمر کا معاملہ تو اس سے بڑا ہٹ کے ہے کہ جب آپ کے سامنے کبھی کبھار بہترین قسم کے کھانے پیش کیے جاتے آپ نہیں کھاتے تھے، فرماتے اس کو اٹھا لو، میں نے نہیں کھانا۔ فرماتے کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، سورۃ احقاف کے اندر ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن تو اللہ یہ نہ فرما دے کہ تمہیں ہم نے دنیا کی نعمتیں دی، تم دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہو گئے، جو تم نے نیکیاں کی تھی ہم نے تمہیں اس کا بدلہ دے دیا، اور آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے یہ جو میں بہترین قسم کے کھانے کھا لوں، رب مجھ سے یہ نہ کہے، فرمایا کہ لے جاؤ، ہمیں اس کا صلہ فقط آخرت میں ہی چاہیے، ہمیں اس کا آخرت میں چاہیے۔ تو صحابہ کرام یوں اپنے کھانوں کو دور کر دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نہ کہا جائے کہ تم نے تو نعمتیں کھا لی ہیں۔ اور بعض دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ملک شام کی طرف گئے
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کیا اور کھانا بڑا بہترین تھا. آپ نے کھانے سے انکار کیا تو فرمایا کیا سب کے لیے ایسا ہی کھانا ہے، ان غرباء فقراء کے لیے بھی؟ تو فرمایا نہیں. فرمایا ان کے لیے جنت ہے. یعنی جو اصحاب غربت کی زندگی گزار گئے، فرمایا انہیں تو یہ کھانے میسر نہ تھے، فرمایا ان کے لیے جنت ہے. فرمایا کہ یہ بڑا اچھا سودا ہے، ان کے لیے جنت اور ہمارے لیے کھانے. فرمایا کہ ہم نے بھی پھر یہ کھانا نہیں کھانا. یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ عظیم لوگ اپنی زندگیاں کیسے گزار گئے. اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اتنا پرفتن دور ہے، اتنا پرفتن دور ہے کہ جنازہ پڑھنے والے کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، میت کو نہلانے والے کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، میت کو کندھا دینے والے کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، گورکن قبر کو کھودنے والے کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، اور قبر میں اتارنے والے کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، قبر پہ مٹی ڈالنے والوں کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا. یعنی ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں دنیا کی دھن کے اندر کہ کبھی ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا بھی نہیں ہے. اب دیکھیں صوفیہ کرام کا جو معاملہ تھا نا وہ بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا. یعنی آج تو ہم جنازے دیکھ کر ہم پر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہی نہیں ہے، مگر ان اسلاف کو دیکھیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کسی جنازے کو دیکھتے تو جنازے کو خطاب کر کے کہتے ہیں، کیا فرماتے؟ میاں خدا کے پاس جاؤ، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یعنی میت سے خطاب فرماتے کہ میاں تم خدا کے پاس جاؤ اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حضرت مکحول دمشقی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی جنازے کو دیکھتے تو کیا فرماتے؟ تم صبح کو جاؤ، شام کو ہم بھی آنے والے ہیں. تم صبح کو جاؤ، شام کو ہم بھی آنے والے ہیں. یعنی یوں اپنے ضمیر کو وہ زندہ رکھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرماتے کہ ہماری غفلت کا کیا عالم ہے کہ ہم میتوں کو دیکھ کر بھی ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی جنازے کو دیکھتے تو آپ اپنے اوپر وہ حالت طاری کر لیتے کہ جو حالت میت پر ہو رہی ہوتی. یعنی میت والا معاملہ اپنے اوپر طاری فرما لیتے. اللہ اکبر. اور پھر یہ حال ہوتا کہ جب قبرستان جاتے تو لوگ انہیں خود ایک مردہ لاش کی طرح اٹھا کر گھر لے آتے. یعنی ان پر بے ہوشی اور غشی اتنی طاری ہو جاتی، وہ بے ہوش ہو جاتے اور لوگ انہیں اٹھا کے گھر لے آتے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک یہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میرے بھائی کا انجام بخیر ہوا ہے. یعنی آپ اتنا زار و قطار رونے لگے کہ مجھے اس وقت تک خیر نہیں آئے گی کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے بھائی کا معاملہ بخیر انجام ہوا ہے. اب ظاہر ہے کس کو کیا پتا کہ اس کے بھائی کا معاملہ کیا ہوا ہے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روتے رہتے. حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنازے میں شریک ہوتے تو یہ نہ پہچان سکتے کہ اہل میت کون ہیں، جن کی تعزیت کی جائے وہ کون ہے، کیونکہ سب کے سب لوگ رنج و غم میں ہوتے تھے. یعنی جب کسی کی میت میں جاتے تو ہمیں میت کی ورثاء کا پتہ ہی نہیں چلتا بھی کون ہے. اب ظاہر جس کی میت ہوتی ہے وہ زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس کے ورثاء کون ہے جن سے جا کے بندہ تعزیت کرے، جن کو جا کے دلاسا دے. یعنی سارے کے سارے رو رہے ہوتے تھے. اور آج یہ حال ہے ہمارے ہاں کہ جس کے یہاں میت ہے وہ بھی صحیح سے نہیں رو رہے ہوتے. صحیح سے رونے سے مراد یہ کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر ہے، ان کو کوئی بیتی نہیں ہے ان پر. آج گاؤں دیہات کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بستی کو چھوڑ کر 10 بستیاں اور آتی ہیں جنازے کے اندر. اور آج بھی ہمارے یہاں ایسے عظیم عظیم جنازے ہوتے ہیں، کوئی عام شخص بھی مر جائے. اور شہروں کے اندر کیا ہو گیا، وہ گنتی کہ وہ نمازی ہوتے ہیں وہی جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور قوم تو ہوتی ہی نہیں ہے.
حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہم جنازوں میں شریک ہوتے، ہر شخص کو منہ لپیٹے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھتے تھے، یعنی ہر ایک شخص نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ کے رو رہا ہوتا تھا جیسے اس کا کوئی مرا ہوا ہے۔ یہ حال جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جو کسی میت کے لیے دعائے رحمت کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا صاحبو وہ مردہ جس کی تمہیں فکر ہے وہ 3 منزلیں طے کر کے جا چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا لوگ جیسے وہ بڑی بہترین بات ہے، یعنی لوگ میت کے لیے دعا کر رہے ہوتے نا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں جس میت کے لیے تم دعائے رحمت کر رہے ہو وہ تو 3 مرحلے طے کر کے جا چکا ہے، اب فکر تم اپنی کرو۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ فرمایا کہ پہلا مرحلہ ملک الموت کو دیکھنا، وہ دیکھ چکا ہے، اور دوسرا مرحلہ موت کی تلخی کو چکھنا، وہ بھی چکھ چکا ہے، اور تیسرا مرحلہ سوء خاتمہ یعنی برا خاتمہ، اللہ نے اسے بھی اس سے بخیر و عافیت گزار دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ تو 3 مرحلے طے کر چکا ہے، اس لیے اب تمہیں اپنا اندیشہ ہونا چاہیے اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تو اپنے 3 مرحلے طے کر کے جا چکا ہے، اور آج تو ہم اس میت کے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کے ساتھ یہ ہے اس کے، وہ تو گزر چکا ہے، ملک الموت کو دیکھ لیا، موت کی تلخی کو چکھ لیا، اور فرشتوں کے سوال و حساب سے بھی گزر چکا ہے۔ اب وہ تو گزر چکا ہے ان 3 مراحل سے، مگر فکر تو ہمیں اپنی ہونی چاہیے نا۔ تو جو گزر چکا ہے اس کی فکر کر رہے ہیں، اور جو گزرا نہیں اس کی فکر ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک شخص تھا، وہ معاشرے کے اندر بڑے گناہ کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، اور کوئی شخص اس کے جنازے میں نہیں آیا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ گئے، اس کی میت کو آپ نے اٹھایا، کندھا دیا، کندھا دینے کے بعد آپ نے اس کی تدفین کر دی۔ تو جب تدفین کر دی تو تدفین کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے بھائی اس کو کچھ سمجھ لے، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے اس کو تو کچھ سمجھ لے، اور تو بھی یوں ہی عبرت حاصل کر کہ جس طرح یہ اکابرت عبرت حاصل کرتے تھے۔ یعنی یہ سارے کے سارے جو اکابرین کا ہم نے ذکر کیا یہ عبرت حاصل کرتے، تم بھی عبرت حاصل کرو۔ اور آپ نے اس شخص کو اٹھایا اور قبر میں اتارا، فرمایا کہ جس کا تم نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے تھے وہ تو موحد تھا، توحید پرست تھا، وہ تو اس دنیا سے بخیر و عافیت چلا گیا ہے، اور جس گناہوں پر تم اسے ملامت کر رہے ہو تمہیں کیا خبر، مرتے وقت اللہ نے اسے توبہ کی توفیق بخش دی تھی، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق بخش دی۔ اور یہ حقیقت ہے، بعض دفعہ ہم جنہیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے یا ایمان پر ہوا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، اور جنہیں ہم گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ مرتے وقت اللہ نے اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا ہو، اس نے کی پکی سچی توبہ کر لی ہو، ہمیں کیا خبر۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک دعا کو لازم کر لو، وہ دعا کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر والی موت کی دعا، بس اس دعا کو لازم کر لو، ساری دعائیں بعد میں، پہلی دعا یہ اے پروردگار تو مجھے خاتمہ بالخیر والی موت نصیب فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آیا نا اور اس نے آ کے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا یوسف صحیح سالم ہے اور مصر کا وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس کچھ تھا نہیں، کچھ اس کو تحفہ دیں، اتنی بڑی خوشخبری لایا ہے بیٹے کی کہ وہ صحیح سالم ہے اور مصر کے اندر ایک اعلیٰ مسند پر وہ متمکن ہے، تو پھر میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں تجھے دوں، پر میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تمہیں
موت کی سختی سے محفوظ فرمائے. سکرات الموت، موت کی سکرات سے، موت کی سختی سے محفوظ فرمائے. فرمائے میں تجھے یہ دعا دے رہا ہوں. اندازہ لگائیں جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، یعنی فرمایا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، مگر ایک دعا دے رہا ہوں، اللہ تمہیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے. سکرات الموت، ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب سکرات الموت. موت کے سختی سے اللہ میں محفوظ فرما. تو آپ نے کتنی بہترین دعا دی، یعنی فرمایا کہ یہ میری دعا کے کلمات سب سے زیادہ قیمتی ہیں تیرے لیے کہ اللہ تجھے موت کی سختی سے محفوظ فرمائے. تو اللہ ہم سبوں کو کلمہ طیبہ والی اور خاتمہ بالخیر والی اللہ موت نصیب فرمائے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماتھے پر پسینہ ہو اور اس کے یہ نتنے یہ پھولے ہوئے ہوں تو سمجھ جاؤ وہ مرحوم ہے. مرحوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس پر رحمت کی گئی ہو وہ مرحوم ہے. اللہ اکبر. فرمائے کہ پیشانی پر پسینے کا آنا یہ نزع کی سختی کی وجہ سے، اور جب اللہ اہل ایمان کو نزع کی سختی میں ڈالتا ہے وہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ یہ جتنا اس سختی کو برداشت کریں گے اتنا ہی اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہ نتنوں کا پھول جانا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس لیے نتنے تب پھولتے ہیں کہ جب وہ بندہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اب اس کی لذت اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے تو اس کے نتنے پھول جاتے ہیں. فرمایا کہ ماتھے پر پسینے کا آنا اور نتنوں کا پھول جانا یہ مومن کی علامت ہے کہ گویا کہ وہ رب کے ہاں مرحوم ہو چکا ہے، اللہ نے اسے یہ انعام عطا فرما دیا ہے. اللہ ہم سبوں کو ایسی قابل رشک موت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اس مختصر سے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہمارے جناب محمد اویس